بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ علم صرف کی تعریف سے ہم آغاز کریں گے۔ صرف کا لغوی معنی ہوتا ہے کسی چیز کو ایک حالت سے دوسری حالت میں بدلنا۔ عربی زبان میں صرف کا معنی ہے کسی چیز کو ایک حالت سے دوسری حالت میں بدلنا، اور اصطلاح میں صرف سے مراد وہ علم ہے جس میں لفظوں کو بنانے اور ان میں تبدیلیاں کرنے کے طریقے بیان کیے جائیں۔ جیسے عربی میں ہم لفظ بناتے ہیں، مثلا ضرب ایک لفظ ہے، اس کا معنی ہے مارنا، علم لفظ ہے، اس کا معنی ہے جاننا۔ اب ہم نے اس سے بنایا عالمہ، اس سے بنایا عالمو، اس سے بنایا یعلمون، اس سے بنایا تعلمون۔ تو ایک لفظ سے دوسرا لفظ بنانا، الفاظ میں تبدیلیاں کرنا، تبدیلیاں کر کے نئے نئے الفاظ بنانا، یہ ہمیں علم صرف سکھاتا ہے۔ عربی سیکھنے کے لیے دو علوم جو ہیں وہ لازم ہیں، صرف اور نحو۔ صرف ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہم نے لفظ کیسے بنانا ہے، اور نحو ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہم نے لفظ پر اعراب کیسے پڑھنا ہے۔ تو یہ اعراب بھی اور لفظ بھی یہ دونوں ملیں تو پھر عربی زبان پڑھنا آتی ہے۔ اس لیے صرف کی تعریف یہ ہے کہ صرف وہ علم ہے جس میں ہم لفظوں کو بنانے کا طریقہ سیکھتے ہیں، لفظوں میں تبدیلیاں کرنے کا طریقہ سیکھتے ہیں، یا یوں کہہ لیں کہ لفظوں میں تبدیلیاں کر کے نئے نئے الفاظ بنانا جس علم میں ہم سیکھتے ہیں اس علم کو علم صرف کہتے ہیں۔ کتاب میں تحصیل و صرف میں یہ لکھا ہے کہ صرف سے مراد وہ علم ہے جس میں کلموں کے بنانے کے طریقے بیان کیے جائیں اور صیغوں میں تغیر کرنے کے قواعد و ضوابط بیان کیے جائیں۔ تو صیغہ بھی لفظ کو کہتے ہیں، کلمہ بھی لفظ کو کہتے ہیں۔ تو تغیر کا معنی ہوتا ہے تبدیلی، قواعد اور ضوابط کا معنی ہوتا ہے اصول، طریقے۔ تو اب تعریف کیا بنی کہ وہ علم جس میں کلموں کے بنانے اور صیغوں میں تغیر کرنے کے قواعد و ضوابط بیان کیے جائیں، جس میں لفظوں کو بنانے کے طریقے بیان کیے جائیں، لفظوں میں تبدیلیاں کرنے کے طریقے جس علم میں بیان کیے جائیں اس علم کو علم صرف کہتے ہیں۔ یہاں پہ دو لفظ آئے ہیں، لغوی معنی اور اصطلاحی معنی۔ لغت کہتے ہیں زبان کو۔ اب یہ صرف عربی زبان کا لفظ ہے، تو جو عام طور پہ ڈکشنری میں عربی زبان میں جو لفظ صرف کا معنی ہے اس کو کہیں گے لغوی معنی۔ تو لغوی معنی وہ معنی ہوتا ہے جو کسی خاص زبان میں کسی لفظ کا معنی ہوتا ہے، اس کو لغوی معنی کہتے ہیں۔ اور اصطلاحی معنی وہ ہوتا ہے جس معنی میں وہ لفظ استعمال ہو رہا ہو، جس معنی میں کوئی ایک مخصوص قوم یا ایک علاقے کے لوگ، ایک مخصوص علم کے لوگ جس معنی میں کسی لفظ کو استعمال کرتے ہیں وہ معنی اصطلاحی معنی کہلاتا ہے۔ مثلا ابھی ہم نے دیکھا کہ صرف عربی زبان والے تو اس کا معنی لیتے ہیں، جن کی یہ اصل میں زبان ہے عربی زبان میں، اس کا معنی ہے ایک چیز کو ایک حالت سے دوسری حالت میں بدلنا۔ لیکن جو عربی زبان لکھنے والے ہیں، عربی زبان کے مقرر کرنے والے، صرف پڑھنے پڑھانے والے ہیں، قواعد پڑھانے والے، اصول پڑھانے والے، ان کے نزدیک یہ ایک علم کا نام ہے، اور یہ وہ علم ہوتا ہے جس میں لفظوں کو بنانے اور ان میں تبدیلیاں کرنے کے طریقے بیان کیے جاتے ہیں۔ تو لفظوں کو بنانے، کلموں کو بنانے اور کلموں میں تغیرات کرنے، تبدیلیاں کرنے کے طریقے بیان ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہے علم صرف کی ضرورت، یعنی یہ ہم صرف کا علم کیوں پڑھتے ہیں، اس کے پڑھنے کی وجہ کیا ہے، ہمیں ضرورت کیا پیش آئی ہے۔ تو اس علم کی ضرورت یہ ہے کہ انسان کلمات کا صحیح تلفظ کر سکے، انسان لفظوں کی ادائیگی صحیح کر سکے۔ اب مثلا ادائیگی کیسے ہم صحیح کرنا سیکھتے ہیں؟ مثال کے طور پر ایک لفظ ہے عربی میں، علم ان سے بنتا ہے، اس کا معنی ہے عالم۔ جو لفظ عالم ہے، اب ہماری جو پنجابی زبان ہے اگر اس لہجے میں اس کو بولا جائے تو لوگ عالم بول دیتے ہیں،
اس طرح مثلا لفظ ہے صابر، لوگ کہتے ہیں صابر، جابر ہے تو کہتے ہیں جابر. تو یہ عربی زبان ہے اور علم صرف ہے جو ہمیں یہ بتائے گا کہ ہم نے لفظوں کی صحیح ادائیگی کیسے کرنی ہے. تو علم صرف کی ضرورت یہ ہے کہ انسان کلمات کا صحیح تلفظ کر سکے. تلفظ کا معنی ہوتا ہے بولنا، ادا کرنا، الفاظ کو صحیح طور پر ادا کیا جا سکے. الفاظ کی ادائیگی، الفاظ کا صحیح بولنا، یہ علم صرف کی وجہ ہے. علم صرف اس لیے پڑھی جاتی ہے تاکہ لفظ صحیح بولنا آئے. اس کے بعد ہے علم صرف کا موضوع. یہ لفظ موضوع جو ہے ہم عام طور پہ استعمال کرتے ہیں. مثلا ہم یہ کہتے ہیں، کوئی بندہ تقریر کر رہا ہے، کہتا ہے میری آج کی تقریر کا موضوع یہ ہے کہ قائد اعظم ہے مثلا، یعنی میں جتنی بھی باتیں کروں گا وہ قائد اعظم کے بارے میں ہوں گی، ان کی صفات بیان کروں گا، ان کے حالات بیان کروں گا، ان کے کارنامے بیان کروں گا. تو موضوع وہ چیز ہوتی ہے جس میں کسی چیز کی صفات بیان کی جاتی ہیں، کسی چیز کے حالات بیان کیے جاتے ہیں. کتاب میں یہ لکھا ہے کہ موضوع وہ چیز ہوتی ہے جس میں کسی علم کا موضوع وہ شے ہوتی ہے جس میں اس علم کے عوارض ذاتیہ کے بارے میں بحث کی جائے. کسی علم کا موضوع وہ ہوتا ہے جس میں اس علم کے عوارض ذاتیہ کے بارے میں بحث کی جائے. عوارض ذاتیہ سے مراد مختلف حالتیں، صفات، حالات. تو موضوع وہ چیز ہوتی ہے جس کے حالات کو بیان کیا جائے، جس کی صفات کو بیان کیا جائے، اس کو موضوع کہتے ہیں. اب علم صرف کا موضوع کیا ہے؟ مطلب یہ کہ علم صرف میں ہم کس چیز کے بارے میں پڑھیں گے، کس کے حالات کے بارے میں، کس کی صفات کے بارے میں پڑھیں گے. تو علم صرف کا موضوع صیغہ کے اعتبار سے کلمہ ہے، یعنی علم صرف کا موضوع کلمہ ہے. ہم علم صرف میں کلمہ کے بارے میں پڑھیں گے. جتنی بھی باتیں علم صرف کے بارے میں ہوں گی تو وہ کلمہ کے بارے میں ہوں گی. کلمہ کسے کہتے ہیں، کلمے کی اقسام کتنی ہیں، کلمہ کس طرح کلمات بنائے جاتے ہیں، ان میں حروف کون کون سے ہوتے ہیں. تو ساری باتیں جو اس کتاب میں ہوں گی وہ ساری کی ساری کلمہ کے بارے میں ہوں گی. یعنی علم صرف کا موضوع کلمہ ہے. کلمہ ہے کا مطلب اس میں جو باتیں بیان کی جائیں گی، جو کچھ پڑھایا جائے گا وہ کلمہ کے بارے میں ہوگا. تمام بیان کلمات کے بارے میں ہوں گے. اس کے بعد ہے کلمہ کا معنی. جیسے میں نے پیچھے بیان کیا کہ ہر لفظ کا یہاں ایک لغوی معنی بیان کیا جائے گا اور اصطلاحی معنی بیان کیا جائے گا. لغوی معنی سے مراد عربی زبان میں کسی لفظ کا جو معنی ہے یا کسی بھی زبان میں کسی لفظ کا جو معنی ہوتا ہے وہ لغوی معنی ہوتا ہے. اب کلمہ کا عربی لغت میں، عربی زبان میں معنی زخمی کرنا یا اثر کرنا، اور اصطلاح میں یعنی علم صرف والوں کی اصطلاح میں، اس علم والوں کی اصطلاح میں کلمہ کہتے ہیں با معنی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں. جس لفظ کا کوئی معنی ہو اس کو کلمہ بولتے ہیں. با معنی کا مطلب جس کا معنی ہو، اور بے معنی جس کا معنی نہ ہو. تو یہ معنی کے بغیر جو لفظ ہو، کوئی بھی لفظ جس کا کوئی معنی ہوگا صرف والے اس کو کلمہ کہتے ہیں. جس لفظ کا کوئی معنی ہو، جس لفظ کا کوئی مطلب ہو، اس کو معنی کہا جاتا ہے. جیسے اس کو کلمہ کہا جاتا ہے. جیسے اللہ، اس سے مراد ذات الہی ہے. رسول، اس کا معنی ہوتا ہے پیغام لانے والا. کتاب، معنی پڑھنا یا پڑھی ہوئی چیز کو کتاب کہتے ہیں. یہ ہے کلمہ. اس کے بعد کلمہ کی آگے تقسیمیں ہیں. 3 تقسیمیں کی گئی ہیں کلمہ کی. پہلی تقسیم ہے کلمہ کی معنی کے اعتبار سے تقسیم. معنی کے اعتبار سے کلمہ کی تقسیم. دوسری ہے مادہ کے اعتبار سے کلمہ کی تقسیم. اور تیسری ہے حروف صحیح اور حروف علت کے اعتبار سے کلمہ کی تقسیم. یہ مادہ کیا ہوتا ہے، حروف صحیح اور حروف علت کیا ہوتے ہیں، ان پہ آگے سبق آ رہے ہیں، ان میں ہم ان کو دیکھیں گے. سب سے پہلے جو پہلی تقسیم ہے کلمہ کی، پہلی تقسیم وہ ہے معنی کے اعتبار سے تقسیم. معنی کے اعتبار سے کلمہ کی 3 قسمیں ہوتی ہیں اور 3 کو فارسی زبان میں سے کہتے ہیں، جس سے لفظ سوم بنا ہے تیسرا، دوسرا.
تو یہ سے کہتے ہیں، اس لیے ان 3 اقسام کو کہتے ہیں سے اقسام۔ معنی کے اعتبار سے جو کلمہ کی تقسیم میں ہیں، قسمیں ہیں، وہ 3 ہیں، اسم، فعل اور حرف، ان کو سے اقسام کہا جاتا ہے۔ اب اسم کی تعریف۔ اسم کا بھی ایک لغوی معنی ہے۔ لغوی معنی اس کا نشانی، جیسے دیکھیں ہم کہتے ہیں کسی سے پوچھتے ہیں تمہارا آپ کا اسم شریف کیا ہے، مطلب ہے نام کیا ہے، تو نام نشانی ہوتا ہے۔ 100 بندے میں سے آپ نے کسی کو ڈھونڈنا ہو تو نام بتائیں گے تو فوراً وہ بندہ مل جائے گا، اس کا مطلب ہے کہ یہ اس کی ہے نشانی۔ اسم سے مراد وہ کلمہ ہے جو دوسرے کلمہ کے ساتھ ملے بغیر اکیلا اپنا معنی دے، کسی اور لفظ کے ساتھ، کسی اور کلمے کے ساتھ ملے بغیر اکیلے اپنا معنی دے، اور یہ جو اس کا معنی ہے یہ تینوں زمانوں میں سے کسی کے ساتھ ملا ہوا نہ ہو۔ اس میں تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ نہ پایا جائے، مطلب یہ کہ تینوں زمانوں میں سے کسی زمانے کے ساتھ یہ معنی ملا ہوا نہ ہو۔ مثلا کرسی کیوں نہیں لفظ ہے، یہ اپنا معنی خود دے رہا ہے، اس سے نہ ہمیں کوئی زمانہ ماضی سمجھ آ رہا ہے، نہ اس کے ساتھ زمانہ مستقبل سمجھ آ رہا ہے، نہ ہی زمانہ حال سمجھ آ رہا ہے، اس لیے یہ ہے اسم۔ اسم وہ کلمہ ہوتا ہے جو اکیلے کسی دوسرے کے ساتھ ملے بغیر اپنا معنی دے سکتا ہے اور تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ اس کے ساتھ ملا ہوا نہیں ہوتا۔ اس کے بعد ہے فعل۔ فعل کا لغوی معنی ہے کام کرنا، اور اصطلاح میں فعل بھی وہ کلمہ ہوتا ہے جو اکیلے کسی کے ساتھ ملے بغیر اپنا معنی دیتا ہے، لیکن تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ اس کے ساتھ ملا ہوا ہوتا ہے۔ جیسے مثلا عربی میں لفظ ہے عالیمہ، اس کا معنی ہے اس نے جان لیا۔ اب یہ لفظ اکیلا اپنا معنی دے رہا ہے، لیکن اس کا معنی تینوں زمانوں میں سے ایک زمانے کو بیان کر رہا ہے، وہ ہے زمانہ ماضی۔ مثلا ایک ہے یا علامو، یا علامو یہ اکیلا لفظ ہے، اپنا معنی خود دے رہا ہے، کسی دوسرے کے ساتھ ملے بغیر دے رہا ہے، اور تینوں زمانوں میں سے 2 زمانوں کو یہ بیان کر رہا ہے، زمانہ حال کو بھی اور زمانہ مستقبل کو بھی۔ اس کا معنی وہ جانتا ہے یا وہ جان لے گا۔ تو فعل وہ کلمہ ہوتا ہے جو کسی دوسرے کلمہ کے ساتھ ملے بغیر اپنا معنی خود دیتا ہے اور تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ اس کے ساتھ ملا ہوا ہوتا ہے۔ حرف کا لغوی معنی ہوتا ہے طرف اور کنارہ۔ یہ وہ کلمہ ہے جو اپنا معنی بیان کرنے میں کسی دوسرے کا محتاج ہو، اکیلا اپنا معنی نہ دے سکے، بلکہ اسے اپنا معنی ظاہر کرنے کے لیے کسی اسم کی یا فعل کی ضرورت ہو۔ اسم اور فعل کے بارے میں ہم نے کیا پڑھا؟ اسم وہ کلمہ ہوتا ہے جو اپنا معنی خود دیتا ہے، اسے کسی اور کی ضرورت نہیں ہوتی اپنا معنی بیان کرنے کے لیے۔ فعل کو بھی اپنا معنی ظاہر کرنے کے لیے کسی اور کلمے کی ضرورت نہیں ہوتی، جبکہ حرف کو اپنا معنی ظاہر کرنے کے لیے کسی اور اسم کی ضرورت یا فعل کی ضرورت ہوتی ہے، اکیلے اپنا معنی نہیں دے سکتا۔ عربی میں مثلا، اردو میں مثلا اس حرف ہے سے، پر اور میں، یہ اکیلے اپنا معنی نہیں دے سکتے جب تک ان کے ساتھ کوئی اسم یا فعل ملا ہوا نہ ہو۔ تو حرف وہ کلمہ ہوتا ہے جو کسی دوسرے کلمہ کے ساتھ ملے بغیر اپنا معنی خود دے سکتا ہے۔ آگے ان تینوں کی اکٹھی مثال، مثلا 1-2 مثالیں لکھی ہیں۔ انزل اللہ من السماء ماء، اتارا نازل کیا اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی۔ انزلہ کا معنی اس نے اتارا، یہ فعل بنے گا کیونکہ اکیلا لفظ اپنا معنی دے رہا ہے، لیکن اس میں ایک زمانہ ہمیں سمجھ آ رہا ہے، وہ ہے زمانہ ماضی۔ اللہ یہ اسم ہے، من حرف ہے، السماء آسمان یہ بھی اسم ہے، اس میں کوئی زمانہ بھی نہیں پایا جا رہا، اکیلا اپنا معنی دے رہا ہے۔ ماء پانی یہ اسم ہے، اکیلا اپنا معنی دے رہا ہے اور اس میں کوئی زمانہ بھی نہیں پایا جا رہا، اس لیے یہ بھی ہے اسم۔ اگلی مثال ہے مثلا وضعت القلم فی الدرج، میں نے رکھا قلم دراز میں۔ وضعت میں نے رکھا، یہ اکیلا لفظ ہے، اپنا معنی دے رہا ہے اور تینوں زمانوں میں سے زمانہ ماضی میں پایا جا رہا ہے، اس لیے یہ ہے فعل۔ القلم اکیلا اپنا معنی دے رہا ہے، کوئی زمانہ بھی اس میں نہیں، یہ ہے اسم۔ فی حرف یہ اپنا اکیلا معنی نہیں دے رہا، یہ حرف ہے۔ اور الدرج یہ اپنا معنی خود دے رہا ہے، اسے کسی اور کی ضرورت نہیں، تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ اس میں نہیں پایا جا رہا، تو یہ ہے اسم۔ تو یہ تھا ہمارا پہلا سبق، کلمہ صرف کی تعریف، کلمہ کی تعریف اور کلمہ کی پہلی 3 اقسام۔